الرحمن الرحیم تاریخ اسلام قسط نمبر 2۔ قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا مسلمان اور صاحب اسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بعثت کے بعد مسلسل 23 سال تک امت کو اسلام ہی کی تعلیم دی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور امت کے اسلام میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ازلی ہے اور امت کا اسلام اس کے وجود میں آنے کے بعد شروع ہوا۔ رسول کریم کے اسلام سے متعلق قرآن مجید میں بھی اول المسلمین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اسلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تمام انبیاء کرام اور اہل اسلام کے اسلام پر مقدم رہا ہے۔ دوسرا واضح فرق یہ ہے کہ امت کا اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمے کا مرہون منت ہے، جبکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے اسلام کا درس نہیں لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید نے صاحبان اسلام کی فہرست میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ذریت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہاں تک کہ کائنات میں ارض و سما کو بھی شامل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المسلمین ہیں۔ آپ اس وقت بھی صاحب اسلام تھے جب اس کائنات کا وجود بھی نہ تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسلام اور اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا پرستوں نے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے مفاد کی خاطر اسلام کو تہس نہس کرنے اور شریعت محمدی کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ اسلامی تاریخ نویسی کے فن پر بھی بڑی بڑی ظالم و جابر حکومتوں کی مہریں لگی ہوئی ہیں اور اس کی نشو و نما دولت و اقتدار کے سائے میں ہوئی ہے۔ اسلام کی تاریخ مخالفین اور منافقین کے گھروں میں پلی ہے اور انہی کی آغوش منافقت میں پروان چڑھی ہے۔ ان علل اسباب کے باوجود اگر اسلامی تاریخ کے دامن میں ہمارے مطلب کی کوئی بات مل جاتی ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حقیقت اتنی واضح اور روشن تھی کہ مورخین کے بکے ہوئے قلم بھی اس کی پردہ پوشی نہ کر سکے اور نہ ہی وہ حقیقت توجہ و تعویل کی نظر ہو سکی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں احادیث، روایات یا واقعات کے بیان کرنے کا جو طریقہ رائج تھا وہ زبانی تھا۔ تصنیف و تالیف کا سلسلہ عہد معاویہ میں شروع ہوا، جب اس نے عبید بن شریعہ کو، جو زبانی حدیثوں کا راوی تھا، ثنا سے بلا کر کاتبوں اور محرروں کے ذریعے اس کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو قلم بند کروایا، جس کے نتیجے میں متعدد کتابیں عالم وجود میں آئیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام کتاب الملوک و اخبار الماضعین ہے۔ کتابوں میں غالباً یہ پہلی کتاب ہے جو معاویہ کے حکم سے لکھی گئی۔ اس کے بعد عوانہ بن حکم کا نام قابل ذکر ہے، جو اخبار و انساب کا ماہر تھا، جس نے عام کتابوں کے علاوہ خاص بنی امیہ اور معاویہ کے حالات پر ایک کتاب لکھی جو پہلوی زبان میں تھی۔ اس کا ترجمہ عربی زبان میں ہشام بن عبد الملک کے حکم سے 117 ہجری میں اور فارسی زبان میں 1290 ہجری میں ایران سے ہوا۔ 143 ہجری میں جب تفسیر فقہ اور حدیثوں کی تدوین کا باضابطہ کام شروع ہوا تو دیگر علوم کی کتابوں کے ساتھ تاریخ ورجال میں بھی کتابیں لکھی گئیں۔ چنانچہ محمد بن اسحاق المتونی 151 ہجری نے سیرت نبوی پر ایک کتاب منصور عباسی کی تحریک پر لکھی، جو میرے خیال میں فن تحریک کی پہلی کتاب ہے۔ تاریخ بطریق ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی اور بڑے بڑے نامور مورخ پیدا ہوتے رہے۔ ان مورخین میں نصر بن مزاحم کوفی، سیف بن عمر اسدی، معمر بن راشد کوفی، عبداللہ بن سعد زہری، ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ مدائنی، احمد بن خارس خزار مدائنی کا شاگرد، عبد الرحمن بن عبیدہ اور عمر بن شبہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ ان مصنفین کی کتابیں اب ناپید ہو چکی ہیں، لیکن دیگر کتابوں میں
جو اس سے قریب تر زمانے میں لکھی گئی ہیں، ان میں بہت کچھ سرمایہ ان مصنفین کی کتابوں کا موجود و محفوظ ہے۔ مثلا عبد الملک بن حشام المتونی 213 ہجری کی کتاب سیرت ابن حشام، محمد بن سعد بصری المتونی 230 ہجری کی کتاب طبقات، عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ المتونی 270 ہجری کی کتاب علامت و سیاست، احمد بن داود کی کتاب اخبار الطوال، محمد بن جریر طبری المتنی سن 300 کی کتاب۔ 5ویں صدی ہجری کے آغاز سے متوسطین کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں ابن اسیر، سمانی، ذہبی، ابو الفدا، نویری اور سیوطی وغیرہ نے نام پیدا کیا، لیکن ان لوگوں میں خاص کمی یہ تھی کہ تاریخ میں اضافہ کے بجائے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ متقدمین میں سے کسی کی تصنیف سامنے رکھ لی اور اس میں تغیرات و اختصار پیدا کر کے اس کی حیت بدل دی، لیکن اس کے باوجود ان کتابوں کو عوامی حلقہ میں خاطر خواہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ تاریخ ابن اسیر اور تاریخ طبری نے تو وہ شہرت اور مقبولیت حاصل کی کہ اکثر قدماء کی کتابیں ناپید ہو گئیں۔ ابن اسیر اور طبری کے بعد جب مورخین پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کا ماخذ ابن اسیر اور طبری کو کتابوں کو قرار دیا۔ اس فہرست میں ابن خلدون کا نام شامل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا انداز تحریر سب سے الگ ہے۔ مختصر یہ کہ اموی اور عباسی دور میں تصنیفات اور تالیفات کا کام بکثرت ہوا اور جھوٹی احادیث، محمل روایات اور غلط واقعات کی بنیاد پر خوب کتابیں لکھی گئیں، اور چونکہ اموی اور عباسی حکمرانوں نے دولت اور طاقت کا استعمال کر کے خصوصی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ کتابیں لکھوائیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ تاریخ کا تدونی مرحلہ انہی کی نگرانی میں طے ہوا اور انہوں کی مرضی کے مطابق تاریخ و واقعات کتابوں میں مرقوم کیے گئے۔ اس کام میں ملوکیت، امارت، ڈکٹیٹرشپ، شاہی اور شہنشاہی کے ساتھ اس کے ناجائز ٹکڑوں پر پلنے والے خوشامتی درباری، جاگیردار، عہدیدار، قاضی، ملا، مفتی، راوی، ضمیر فروش علماء اور ایمان فروش مورخین بھی سبھی شامل تھے، جنہوں نے مل کر اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے میں اپنی سازشی کوششیں صرف کر دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں جعلی حدیثیں، فرضی روایتیں اور غلط محمل اور واقعات قلم کے ذریعے استحکام پا گئے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ معاویہ اور اس کے بعد کے استبدادی دور میں یہ ناممکن تھا کہ کوئی شخص زبانی یا تحریری طور پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتا۔ اگر وہ ایسا کرنے کی صحیح کرتا بھی تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جاتی، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے اور اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں چلا دی جاتی۔ یہی سبب ہے کہ اس دور میں سچائی خاموش رہی اور تاریخ کا دامن جھوٹی حدیثوں، جعلی روایتوں اور غلط واقعات سے چھلک پڑا۔ چنانچہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جب اپنی کتاب ارشاد کے لیے قلم اٹھایا تو واقعات کربلا کو درج کرتے ہوئے ابتدا ہی میں انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ ان بیانات کا تعلق تمام تر ارباب تاریخ و سیر سے ہے۔ میں نے صرف اس مقام پر نقل کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تاریخ کی تحقیق و صحت کا کام اپنے بعد کے محققین و مورخین پر چھوڑ دیا۔ تاریخ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ شریعت کے علوم و فنون کا تعلق فن تاریخ سے نہیں بلکہ ایک مخصوص و محدود دنیا سے ہے۔ اس سے انسان کے عقائدی جذبات وابستہ ہوتے ہیں اور تعصب و تنگ نظری کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں۔ تاریخ کے مسائل اس سے بالکل مختلف ہیں، اس سے عموماً جذبات و احساسات کا رابطہ نہیں ہوتا، اور یہ کہنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ مورخ نے دیانتداری وغیرہ جانبداری سے کام لیا۔